سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز فجر کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے کل پیش کیا تھا۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے۔ صبح صادق کیا ہے؟ تو کہتے صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پورب کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتا ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان میں پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے۔ صبح صادق کیا ہے جس کو ہم لوگ بار بار سنتے کیا ہے؟ تو کہنے صبح صادق ایک روشنی ہے کہ جو پورب کی جانب سے آج جہاں سے آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتا ہے اور وہ جو ہے روشنی جو ہے بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان میں پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو روشنی صبح کو جب آفتاب طلوع ہونے والا ہوتا ہے اس کے اوپر جو روشنی دکھتی ہے اسی روشنی کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت کم سے کم 1 گھنٹہ اور 18 منٹ رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ اور 35 منٹ رہتا ہے۔ یہ فجر کی نماز کا پورے سال کا وقت ہے کہ پورے سال میں کم سے کم اگر ہوگا تو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ اگر رہا تو 1 گھنٹہ 35 منٹ رہتا ہے۔ اس کے بیچ میں ہی فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اب فجر کی نماز کے تعلق سے کچھ اہم مسائل۔ مردوں کے لیے فجر میں اول وقت نماز پڑھنے کے بجائے تاخیر کرنا مستحب ہے۔ مردوں کے لیے نماز کے جو شروع وقت ہے اس کو اس وقت پڑھنے کے بجائے تاخیر کرنا، دیر سے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ یعنی اتنی تاخیر کرنا کہ اسفار ہو جائے، یعنی ایسا اجالا پھیل جائے کہ زمین روشن ہو جائے اور آدمی ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکے، یہ مستحب وقت ہے، یہ مستحب وقت ہے۔ فجر کی نماز اسفار میں پڑھنے کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ مثلا امام ترمذی نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فجر کی نماز اجالے میں پڑھو کہ اس میں بہت عظیم ثواب ہے۔ دارمی کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اس سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اور دارمی کی دوسری روایت میں حضرت انس سے ہی ہے کہ جو فجر کو روشن کر کے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی قبر اور دل کو منور کرے گا اور اس کی نماز قبول کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھنے کی برکتیں ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے کہ اس کی نماز قبول کرے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی نماز قبول نہیں ہوگی، ہے نا۔ نماز قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کے قبول ہونے کے آثار ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، ہے نا۔ ہماری نمازیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جس نے پہلے پڑھ لیا اس کی نمازیں ہوئی نہیں، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نمازیں قبول نہیں ہے۔ قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن فجر کی نماز کیونکہ اجالے میں پڑھنے کی فضیلت ہے نا، تو اس لیے اس کے فضیلت کی وجہ سے ایک فضیلت اور مل گئی کہ جب اس کی قبر روشن ہو رہی ہے، اس کا دل منور ہو رہا ہے، تو جب ظاہر سی بات ہے دل کس کا منور ہوگا؟ جس کی نماز قبول ہوگی، تو اس میں اس کو اور اضافہ فرما دیا کہ اس کی نماز قبول کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہی بات کہ اگر کوئی پہلے پڑھے تو مطلب یہ نہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ فطرت یعنی دین حق پر رہے گی جب تک فجر کو اجالے میں پڑھے گی نا۔ تو ان احادیث سے پتہ یہ چلا کہ فجر کی نماز کو اسفار کر کے یعنی اجالے میں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ مسئلہ یہ کہ مردوں کے لیے اسفار میں نماز فجر ایسے وقت پڑھنا مستحب ہے کہ 40 سے 60 آیات ترتیل سے پڑھ سکے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں فساد وقت ہو تو طہارت کر کے ترتیل کے ساتھ 40 سے 60 آیات تک دوبارہ پڑھ سکے، ہے نا۔ تو
نماز فجر میں فجر کو ایسے وقت پڑھنا مستحب ہے، اسفار کا معنی یہ ہے کہ 40 سے 60 آیات ترتیل کے ساتھ ہم جو پڑھتے ہیں وہ حدر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حدر ہے۔ ترتیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اور ٹھہر ٹھہر کر، جیسے قرآن نے کہا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، یہ ٹھہرنا نہیں ہے نا۔ تو اس کو کہتے ہیں حدر۔ حدر کے بھی سمجھو کہ یہ ادنا درجہ ہے، حدر کا بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ حدر ہے نا۔ تو ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ حدر ہے، اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا ہوتا ہے۔ ترتیل کا معنی یہ تو بالکل ٹھہر ٹھہر کے، جیسے ہم قرأت سنتے ہیں کسی بڑے قاری کی کسی کمپٹیشن میں حصہ لے تو کیسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، وہ پھر ترتیل کا ایک اعلیٰ درجہ ہو گیا۔ اس کا بھی ایک لیول ہے کہ اعلیٰ ہے، اوسط ہے، اور قصر بھی ہے جس کو کہتے ہیں، تو ایک متوسط درجہ ترتیل کا جس کو کہا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے 40 سے 60 آیات ترتیل سے پڑھ سکے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سکے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر سے اتنا وقت باقی رہے کہ اگر نماز میں کچھ کمی بیشی آ گئی تو طہارت کر کے پھر سے دوبارہ جو ہے 40 سے 60 آیات ترتیل کے ساتھ پڑھ کے نماز جو ہے مکمل کر سکے۔ تو پتہ ہی چلا کہ 40 سے 60 آیات اگر ہم ترتیل سے پڑھتے ہیں تو میرے خیال سے کم 20 منٹ کی نماز ہوگی، کم سے کم 20 منٹ نماز یہ ہو گئی۔ طہارت کے لیے 10 منٹ رکھ لیجیے، 30 منٹ ہو گئی، پھر ادھر 20 منٹ، تو کم سے کم کتنا ہو گیا؟ 50 منٹ ہے نا۔ اتنی یہ اسفار کا صحیح وقت ہے، اجالے کا یہی صحیح وقت ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھی جائے۔ اس کے بعد عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نماز غلط یعنی اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ باقی نماز میں بہتر ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو جائے تب پڑھیں، ہے نا۔ عورتوں کے حکم یہ ہے کہ فجر کی نماز کب پڑھیں، تو کہا اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت جو سب کے ذہن میں آئیں گی وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے عورتوں کے لیے پردے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے پردے کی، آپ دیکھیں نماز میں مردوں کو حکم یہ ہے کہ رکوع اس طریقے سے، کہ رکوع کا جو سب سے بہتر طریقہ اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ پیٹھ بالکل بچھی رہے، مگر عورتوں کیا حکم دیا کہ اتنا ہی جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، ہے نا۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھے سینہ بالکل سامنے رہ جائے، ہے نا۔ عورتوں کو حکم ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھے۔ آپ یوں دیکھیں کہ نماز میں بھی پردہ ہے، ہاں، نماز میں اس چیز کا پردے کا خیال رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں جائے تو انگلیوں کے پنجوں کے بل سجدہ کرے اور اس کو جو اٹھا کے رکھے، ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ بالکل سمیٹ کے سجدہ کرے، بالکل سمیٹ کے سجدہ، اس طریقے سے کہ ران پنڈلیوں کو زمین سے ملا دے، یعنی اس طریقے سے بیٹھے کہ اس کے ظاہری اعضاء کو بھی اگر کوئی غلط طریقے سے دیکھنا چاہے تو دیکھ نہ سکے، ہے نا۔ یعنی اتنا پردے کی اہمیت نماز کے اندر عورتوں کو سمجھائی گئی ہے، تو نماز کے باہر کیا پردہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ نماز تو ایسی چیز ہے کہ جہاں آدمی کا تصور بھی نہیں جاتا، غلط گمان بھی نہیں جاتا، غلط خیالات بھی نہیں جاتے، جب اس میں اتنا پردہ اور اتنی اہمیت دی گئی ہے تو پھر نماز کے باہر جس میں آدمی کا ذہن بھٹک سکتا ہے، خیالات بگڑ سکتے ہیں، اس میں عورت کو کتنے پردے میں رہنی چاہیے۔ تو خیر، تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اول وقت میں نماز فجر ادا کرے، اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے، مستحب ہے۔ باقی نماز میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو جائے تب پڑھیں۔ اب باقی نمازوں کیا ہے، آپ دیکھ لیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ نمازیں ایسی ہے کہ جن نمازوں میں عورت جو ہے گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے، مرد حضرات باہر رہتے ہیں، اپنے اپنے کام کاج میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے فجر کی نماز کا ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات اکثر گھروں میں ہی رہتے ہیں، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ وہ پہلے تنہائی میں پڑھ لیں۔ یہ جو ظاہری جو اس کے اسباب سمجھ میں آ رہے ہیں، جو ظاہری اس کے اسباب سمجھ میں آ رہے ہیں، تو اب مرد باہر ہیں، گھر میں خواتین اکیلی ہیں، اب وہ نماز پڑھ رہی ہے، تو اب کیا کریں گی؟ تو کہا کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، تو نماز بھی پڑھیں تو مردوں کے نماز کے بعد نماز پڑھیں، جماعت کا انتظار کریں۔ ایک یہ کہ جماعت جب ہو جائے گی تو نماز پڑھی جائے گی، ہے نا، جماعت جب ہو جائے گی
اور ظاہر سی بات ہے کہ جماعت ابھی اگر ہوئی نہیں، یوں تو عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے، لیکن جماعت ابھی اگر اتنی سال ہوئی نہیں ہے اور ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں، نماز ہم پڑھ لے رہے ہیں، ہم نے پڑھ لیا، ہم کو پتہ نہیں ہم نماز پڑھ لیا، تو اب جماعت پھر سے کھڑی ہو رہی ہے، تو کیا حکم ہے کہ آدمی نفل نماز کی نیت کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، کیونکہ جماعت کا جو ایک ثواب ہے آدمی اس سے محروم نہ رہے، آدمی اس سے محروم نہ رہے۔ تو اب عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ تم جماعت کے بعد نماز پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی یہ تصور کر لے کہ بھائی کیا ان کے اوپر جماعت نہیں تو کیا یہ کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں، تو ان کے لیے ایک رول دے دیا، ایک رول دے دیا کہ تم بھی نماز جب پڑھو تو ان کی جماعت کے بعد نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا، باقی نمازوں کے لیے۔ مسئلہ ہے کہ نماز فجر میں اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے کہ آفتاب طلوع ہونے کا شک ہو جائے۔ سب سنتوں میں قوی تر سنت فجر ہے، یہاں تک کہ بعض ائمہ دین نے اس کو واجب کہا ہے، اس کی مشروعیت کا دانشتہ انکار کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی۔ ہاں، یعنی شریعت میں یہ جو سنتیں ہیں، ان سنتوں میں جو سب سے اہم سنت ہے جس کو بعض ائمہ دین نے واجب کہا ہے، وہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت۔ اب اس کا فرماتے ہیں دانشتہ طور پر جان بوجھ کر انکار کرنے والے کی تکفیر بھی کی جائے گی، یعنی وہ کافروں والا جیسا کام ہے نا ویسا کام کر رہا ہے آدمی، ہے نا۔ لہذا یہ سنتیں بلا عذر بیٹھ کر نہیں ہو سکتی، لہذا یہ سنتیں، حالانکہ سنتوں کا مسئلہ کیا ہے، سنت نوافل کا مسئلہ کیا ہے، نوافل کا تو خیر ٹینشن نہیں ہے، سنتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو کوئی تکلیف ہے تو بیٹھ کر کے نماز سنت پڑھ سکتا ہے وہ، ہے نا۔ لیکن ان سنتوں کے بارے کیا کہا کہ بلا عذر شرعی، بلا عذر شرعی یہ سنتیں بیٹھ کر بلا عذر کے بیٹھ کر نہیں ہو سکتی، علاوہ ازیں سواری پر اور چلتی گاڑی پر بھی نہیں ہو سکتی۔ ان باتوں میں سنت فجر کا حکم مثل واجب کے ہے، حالانکہ ہم نے نماز جو فرض نمازیں ہیں ان کے تعلق سے پڑھا، ان کے تعلق سے سنا کہ وہ جو ہے نمازیں سواری پر نہیں ہو سکتی، چلتی گاڑی پر نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پر سنت فجر کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سے سنت فجر کی اہمیت کو بتانا ہے کہ جو سنت فجر ہے وہ اور سنتوں سے قوی تر ہے، اس کا حکم جو ہے اور سنتوں کی بنسبت قوی تر حکم ہے اس کا، لہذا سنتوں کو نہ چھوڑو۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں کل میں نے بتایا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ دشمن کے گھوڑے تم پر آ پڑے، ہے نا، یہاں تک کہ تم پر دشمن حملہ کر دے مگر فجر کی نماز کو ترک، سنتوں کو ترک نہ کرو۔ تو یہ فجر کی سنتوں کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ الرحمن گفتگو ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ